پولیس شہداء پیکج کو تمام رینکس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس میں کانسٹیبل تا انسپکٹر کے لیے 11 ملین، ڈی ایس پی و اے ایس پی کے لیے 16 ملین اور ایس پی سے ڈی آئی جی تک کے لیے 21 ملین روپے شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات محکمہ مواصلات و تعمیرات کا گزشتہ سال کا بجٹ 72 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 70% بڑھا کر 123 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس سے مواصلات کے نظام میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع نوشہرہ میں محب بانڈا، پشتون گڑھی اور خویشگی کو ملانے کے لیے دریائے کابل پر پل کی تعمیر کے لیے 680 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ضلع چترال میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے منصوبے کے لیے 689 ملین روپے، بریکوٹ سوات میں بائی پاس روڈ کے لیے 250 ملین روپے کی فراہمی۔ ضلع شمالی وزیرستان میں بنو میران شاہ غلام خان روڈ کو دو رویہ کرنے کے لیے 9.6 ارب روپے کا منصوبہ۔ چشمہ درہ تنگ روڈ براستہ کافر کوٹ کی بحالی کے لیے 1.2 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ محکمہ لائیو اسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ محکمہ لائیو اسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ کا گزشتہ سال کا بجٹ 15 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 17% بڑھا کر 17 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی افزائش نسل کی سہولیات کے قیام کے لیے 500 ملین روپے کا منصوبہ۔ خیبر پختونخوا میں مصنوعی افزائش نسل کے ذریعے مویشیوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے 1 ارب روپے۔ ضم شدہ اضلاع میں جانوروں کی صحت کی سہولیات کی بحالی، تعمیر اور قیام کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں غربت کے خاتمے، غذائی قلت پر قابو پانے اور مقامی معیشت کو فروغ دینے کے لیے صوبائی حکومت نے 300 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا گزشتہ سال کا بجٹ 24 ارب روپے تھا، جسے آئندہ مالی سال کے لیے 34% بڑھا کر 32 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 17.6 ارب روپے کی لاگت سے مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے رواں مالی سال کے دوران درج ذیل رقوم مختص کی گئی ہیں۔ شمالی اضلاع کے لیے 1287 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 575 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 1075 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 725 ملین روپے۔ ضلع کوہاٹ کے مختلف علاقوں اور دیہات کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے 1610 ملین روپے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کا گزشتہ سال کا بجٹ 37 ارب تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 23% بڑھا کر 46 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پانی کی ذخائر میں بہتری اور زراعت کے فروغ کے لیے مختلف ڈیمز کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں ٹانک ضام، حیدر ضام، چودوان ضام، درابند ضام، توراوری ڈیم، بروسا ڈیم اور سماری پایان ڈیم شامل ہیں۔ 200 شمسی توانائی پر مبنی آبپاشی کے ٹیوب ویلز قائم کیے جائیں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ کا گزشتہ سال کا بجٹ 50 کروڑ تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 108% بڑھا کر 1.04 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صنعت و حرفت کا گزشتہ سال کا بجٹ 1.7 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 58% بڑھا کر 2.7 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ بنو اکنامک زون میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے پیش نظر
132 kV کے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضم شدہ اضلاع میں قائم ٹیوٹا کے اداروں میں بنیادی سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات و دیہی ترقی کا گزشتہ سال کا بجٹ 40.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 35% بڑھا کر 55.39 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں اپ لفٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن کے اقدامات کے تحت مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں جن کی لاگت درج ذیل ہے۔ شمالی اضلاع کے لیے 6,150 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 3300 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 5300 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 2950 ملین روپے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سرکاری زمین پر عوامی پارکوں کے قیام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے جا چکے ہیں۔ ضلع پشاور، ضلع چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور ہری پور میں جدید سلاٹر ہاؤسز کی تعمیر کے لیے 800 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ عشر سماجی بہبود خصوصی تعلیم۔ محکمہ زکوٰۃ عشر سماجی بہبود خصوصی تعلیم گزشتہ سال کا بجٹ 8 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 135% بڑھا کر 19.11 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ 1.2 ارب کی لاگت سے ڈویژن کے سطح پر آٹزم کا شکار خصوصی بچوں کے لیے مراکز کے قیام کا منصوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بے سہارا اور نادار بچوں کے نگہداشت و تربیت کے لیے ادارہ زمون کور کے 5 نئے کیمپس کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ شمالی وزیرستان اور وجاوڑ میں مستحق اور بے سہارا افراد کو عارضی رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پناہ گاہوں کے قیام کا منصوبہ بھی رواں مالی سال کی ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان کا گزشتہ سال کا بجٹ 8.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 30% بڑھا کر 11.6 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع بنیر میں ایک بین الاقوامی معیار کا کثیر المقاصد انڈور جمنازیم قائم کرنے کا منصوبہ رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے تاکہ نوجوانوں کو کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خواتین کے لیے انڈور کھیلوں کی سہولیات کے قیام کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو بجٹ 2025-2026 میں دیے گئے ریلیف اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ماہانہ پینشن میں 7% اضافے کی بھی تجویز ہے۔ کم از کم اجرت کو 36,000 سے بڑھا کر 40,000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 15% سے بڑھا کر 30% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پی ایم ایس، پی اے ایس، پلاننگ 1122 پریزن اور پروسیکیوشن کے اہلکاران کے بھی الاؤنسز میں اہلکاران اور افسران کے الاؤنسز میں بھی اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔
خیبر پختونخوا پولیس میں سپاہی سے لے کر انسپیکٹر تک امنی کی تنخواہوں کو پنجاب پولیس کے مساوی کرنے کی تجویز ہے۔ پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے شہداء پیکج میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ کانسٹیبل، ASI، انسپیکٹر کے لیے شہداء پیکج کو 10 ملین سے بڑھا کر 11 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ DSP اور ASP کے لیے یہ پیکج 15 ملین سے بڑھا کر 16 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ SP، SSP اور DIG رینک کے شہداء کے لیے پیکج کو 20 ملین سے بڑھا کر 21 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے اہل خانہ کو رہائشی سہولیات کی فراہمی 5، 7، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2025-26 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2119 ارب روپے، کل اخراجات یعنی اخراجات جاریہ مع ترقیاتی اخراجات 1962 ارب روپے، میزان بجٹ سرپلس 157 ارب روپے، جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو صوبے کی طرف سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو دوبارہ اجاگر کرتا ہوں کیونکہ ان اقدامات پر صوبہ خیبر پختونخوا کے مالی و ترقیاتی اہداف کے حصول کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد سے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضم شدہ اضلاع کی فنڈنگ طے شدہ طریقہ کار NFC کے مطابق فراہم کی جائے۔ ایک طرف وفاقی حکومت اپنے وعدے کے مطابق بجٹ نہیں دے رہی اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حصہ NFC ایوارڈ کے تحت ملنا چاہیے تھا وہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ NFC کا 10واں ایوارڈ جولائی 2025 میں اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت NFC اجلاس بلانے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث ضم شدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف ملک بھر کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ضم شدہ اضلاع کو ان کی آبادی کے تناسب سے حصہ نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال 2024-2025 میں مجموعی طور پر خیبر پختونخوا نے 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ضم شدہ اضلاع کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات اور ترقیاتی بجٹ کے مد میں خرچ کیے، جو کہ ان کی ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ وفاقی بجٹ 2025-2026 میں بھی ہمارے تخمینہ کے مطابق 299.6 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص کیے جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 145 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق جلد از جلد 11ویں NFC ایوارڈ بلائے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی کمی پورا کرنے کے لیے اضافی رقم مختص کرے۔ دیگر علاقوں کی نسبت ضم شدہ اضلاع ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی